من فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق. گنتے جائیے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو حق کہا ہے اور کتنا حق کے اوپر اس میں زور دیا گیا. اور آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ آج میں اسی ہستی کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد ہی اصل میں شرح صدر ہوتا ہے، ورنہ تو باتیں ہی رہ جاتی ہیں صرف. تو پہلی چیز کہ انت الحق، تو بھی حق، تیرا وعدہ حق، تیری ملاقات حق، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ حق، تیری بات سچ، وَالْجَنَّةُ حق، تیری جنت سچ، وَالنَّارُ حق، تیری جہنم حق، وَالسَّاعَةُ حق، قیامت حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حق، اور نبی بھی حق ہے، وَمُحَمَّدٌ حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے. اب اس کے بعد اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت لا الہ غیرک. جس کو آپ کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. امیجن کریں اور کبھی یہ دعا پڑھیں تو اس کانورسیشن کو فیل کیا کریں، کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. جب بندہ کہتا ہے اللہ ہی سچا معبود ہے، بادشاہت اس کی، تعریف اس کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ سچا ہے کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں، بادشاہت بھی میری ہے اور تعریف بھی میرے لیے ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر اس کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا کیونکہ میں ہی سچا معبود ہوں اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر میری توفیق سے. جس آدمی کو موت کے وقت یہ کلمات کہنے کی توفیق دے دی گئی اسے آگ نہیں چھو سکے گی. دعا کیجیے موت کے وقت یہ کلمات ہماری زبان پہ ہوں. اسی طرح روایت ہے صحیح مسلم میں 144 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا اے معاذ تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یعنی دونوں وے سے بتاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ بولتے ہی نہیں تھے، پتہ بھی ہوتا تھا تو کچھ اور سننے کے شوق میں نہیں بولتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے. یعنی اللہ شرک کے سوا جو گناہ ان کو معاف کر دے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں خوش نہ کر دوں لوگوں کو یہ سنا کر، کیونکہ دل کرتا ہے نا اچھی بات سب کو بتائیں. آپ نے فرمایا مت سنا ان کو، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پہ بھروسہ کر بیٹھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جنت میں جانے سے پہلے پھر کن کن مراحل سے گزریں گے. شارٹ کٹ تو نہیں ڈھونڈنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر اور دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں سے بچا کر جنت میں لے جائے. اس طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت 996 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی کے تلبیہ میں یہ الفاظ بھی تھے، یعنی جب آپ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے احرام کی حالت میں تو اس میں آپ کیا کہتے تھے؟ لبیک الہ الحق، اے سچے الہ میں حاضر ہوں. کتنا اچھا لگتا ہے بندے کو یہ جملہ سننا اور بولنا. اسی طرح اس نام سے متعلق دعائیں اذکار، دعا تو بھی ہم نے پڑھ لی، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے لیکن آپ دیکھیے ابن عباس سے یہ دعا میں ملتی ہے صحیح بخاری میں 6317. تہجد کے لیے جب آپ کھڑے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چلیے پڑھ ہی لیتے ہیں اس کا ترجمہ، آپ بھی فوکس ہو کے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مانگنے اور پڑھنے کی نیت کریں. اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے. تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا
اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے۔ امیجن کیجئے ذرا، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء کرام حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ تیرے سپرد کیا۔ کتنا سکون ملتا ہے اس جملے کے ساتھ۔ تجھ پہ بھروسہ کیا، سینس آف ریلیف، تجھ پر ایمان لایا، تیری ہی طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کر دیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب کے بعد ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اونلی فار یو۔ یہ پیار محبت ہے۔ جس نے اللہ سے یہ پیار کر لیا اس کو پھر تنہائی میں بھی اچھا لگے گا اور دوسروں میں بھی۔ خوشی غم اس کے لیے برابر ہوں گے کیونکہ اس کے مالک کا تحفہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت سنن ابن ماجہ میں 1357 ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اللہ کے نبی جب رات میں قیام کرتے تو کس دعا سے اپنی نماز شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ دعا کرتے تھے، اور آپ نوٹ کریں کہ الحق سے متعلق دعائیں رات کی نمازوں میں، تہجد میں۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلافی امور میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اپنے حکم سے اختلافی کاموں میں یا اختلافی امور میں مجھے حق کی رہنمائی فرما، بے شک تو ہی راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے۔ کتنی ضرورت ہے آج یہ دعا مانگنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، کیونکہ آج ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ کہتا ہے۔ اس کے لیے ایک دعا اور بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ موجود ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آپ بھی یہ مانگا کریں، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابع داری فرما، نصیب فرما، یعنی ہم اس بات کو مانیں، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگ کر بیٹھا کریں تاکہ یہاں سے بھی آپ کو حق ہی ملے۔ تو یہ تھا اللہ کا نام الحق۔ اس کو جاننے کے بعد الموعظۃ الحسنہ کیا کریں؟ نمبر 1، الحق سے ہی دعائیں مانگیے۔ معبود اور مشکل کشا صرف الحق ہے، اس لہٰذا اسی کے آگے اپنی مشکلات رکھیے۔ الحق کو حق کا واسطہ دیں کہ اللہ تجھے تیرے الحق ہونے کا واسطہ کہ تو اگر میں حق پہ ہوں تو میرا حق مجھے دلا دے، اور اس اسم کے وسیلے سے دعائیں مانگیں۔ پھر اس طرح حق کے ساتھ زندگی گزاریے، حق کے لیے زندگی گزاریے، کلمہ حق کہیں اور کبھی حق کو نہ چھپائیں۔ حق کو اپنے اوپر نہ لاگو کیجیے، اپنے گھر والوں پہ اور پھر دنیا میں، پہلے اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پہ اور اس کے بعد گھر، اور گھر کے بعد پھر پوری دنیا۔ یہی گول ہے ایک مسلمان کی زندگی کا، اور حق کے ساتھ جئیں اور حق پر ہی موت آئے۔ یہ شہادت جو ہوتی ہے نا، یہ حق کے رستے کی موت ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے لین دین میں حق نہ چھپائیں، سچ بات کیجیے، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جہاں بھی گواہی دینے کا معاملہ درپیش ہو تو حق پر قائم رہے۔ کاروباری معاملات میں ناپ تول کے پیمانے اور عہد و پیمان کو حق کے مطابق رکھیے، اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اپنی زندگی کو حق پر قائم رکھنا ہے، اور ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ دعا مانگا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ ان ناموں کو سنتے جاتے ہیں
اتنا زیادہ آپ کا دل حق کے لیے کھلتا ہی جاتا ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس کے در پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کھول دیجئے، ایک ویڈیو کے ساتھ تھوڑے سے سنتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ بہترین معاملہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے، وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا